اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان حجت الاسلام جناب مولانا احمد علی صاحب آبدی، امام جمعہ و جماعت مرکزی جامع مسجد ممبئی، وکیل مطلق حضرت آیت اللہ العظمی سید علی الحسینی سیستانی حفظ اللہ تعالی، ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ لیکن اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ شروع ہو، یہ گوش گزار کر لیں کہ آئندہ جمعہ یہ ایپیسوڈ نہیں دکھایا جائے گا، یہ پروگرام نہیں دکھایا جائے گا مسائل زندگی، اس لیے کہ شب قدر ہے، شب ضربت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ تمام کی خدمت میں آنے والی 15 رمضان المبارک کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ تمام ناظرین کی خدمت میں ہم سب کی جانب سے تمام مراجع کرام، علماء حق، خصوصاً اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں، اور اسی کے ساتھ میں حجت الاسلام کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہوئے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے روزوں کو، نمازوں کے عبادتوں قبول فرمائے، آمین۔ اور اس مقدس مہینے خدا بندل سب سے پہلے ہمارے امام کو ظہور مقدر فرمائے، الہی آمین۔ اور شب قدر ان کے ساتھ منانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور بہترین توفیقات عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آمین۔ اجازت تو آغاز پروگرام شروع۔ بسم اللہ الرحمن۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کس کا سوال ہے۔ السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب، میں ارشد حسین حاکر ملا بڑگام کشمیر سے میں بول رہا ہوں۔ مولانا صاحب سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ میرے موبائل کی واٹس ایپ پر ایک ویڈیو آیا، ایک علماء صاحب نجف سے یہ بول رہا تھا کہ مسجد میں نماز مغرب اور عشاء پڑھنے کے بعد گھر آ کر اپنی فیملی میں روزہ کھولے۔ مولانا صاحب ہمیں بتائیے کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ مجھے سوال کا جواب چاہیے۔ باقی السلام۔ یہ ویڈیو واقعی میں وائرل ہو رہا ہے، کافی جگہ پر ہے یہ ویڈیو، میرے پاس بھی آیا ہے کہ گھر میں روزہ کھولنا زیادہ بہتر ہے مرد حضرات کے لیے بنسبت مساجد کے۔ یہ کہاں تک صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ دیکھیے آج کا جو سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا پہ آنے والی سب چیزیں معتبر نہیں ہوتی۔ جی، آدمی کہ کون بھیج رہا ہے اور کس کے تعلق سے بھیج رہا ہے۔ کوئی بھی آدمی کچھ لکھ کر کے لوڈ کر کے بھیج دے تو اس کے بھیجنے سے معتبر نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے یہ بھیجا کس نے ہے، آیا وہ شخص معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے، اور جس کی یہ بات نقل کر رہا ہے وہ شخص معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے، اور یہ جو بات اس نے نقل کی وہ پوری بات نقل کی یا آدھی بات نقل کی۔ جی، اس طرح کے سوشل میڈیا کی باتوں پر آدمی کو دھیان نہیں دینا چاہیے جب تک وہ بات پوری طرح سے معتبر نہ ہو جائے۔ شاید اس میں مسئلہ یہ ہو کہ مسجد میں افطار کرانا ہی چاہیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ کھجور سے افطار کراتے تھے، اور حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم افطار کرو گائے کھجور کے ایک ٹکڑے ہی سے کیوں نہ ہو۔ جی، تو مسجد میں اس چیزوں پر عمل کیا جاتا ہے، اور مسجد میں روزہ کھولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور مومنین سے ملاقات بھی ہوتی ہے اور ثواب بھی ملتا ہے۔ البتہ گھر میں روزہ کھولنے کا فائدہ ہے کہ آپ کو فیملی کے ساتھ بیٹھنے کا وقت ملتا ہے، اور وہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ آپ ایسے وقت میں اگر آپ گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ رہیں تو افطار بھی کریں گے اور دین کی باتیں بھی کریں گے، اور بہت سی باتیں اس پر انجام آ جائیں گے۔ ایک اچھا ماحول گھر میں بنے گا، فیملی گیدرنگ ہوگی۔ ورنہ مسجد میں وہ کھولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ ہی کہا سکتا ہے گھر میں کھولنا بہت زیادہ بہتر ہے۔ بس گھر میں مطلب ہے کہ آپ کو ایک فیملی ماحول ملتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، افطار کے وقت دعائیں ہیں، فضیلتیں ہیں، برکتیں، اس میں بھی آپ شامل حال ہو جائیں گے۔ ورنہ ایسا مسئلہ نہیں کہ آپ مسجد میں افطار نہیں کر سکتے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، گلزار حسین ویسٹ بنگال انڈال سے۔ میرے 2-4 سوال ہیں کہ گن کے بتا نہیں سکتا، یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ پہلا سوال میرا ہے یہ کہ ہم لوگ راشن
کہ سرکاری راشن بھی ملتا ہے، کچھ بازار سے بھی خریدتے ہیں، جو چاول 35 40 30 45 جو بھی ہو، اور آٹا چاول کچھ راشن کے کسی اور سے بھی لیتے ہیں، تو اس کو فطرہ کس حساب سے نکالنا ہے اس کو یہی جاننا چاہتے ہیں کہ 12 روپے کلو بھی سامان خریدتے ہیں ہم لوگ، 40 روپے بھی خریدتے ہیں، کچھ سرکاری سے بھی ملتا ہے، تو فطرہ نکالنا ہے کس حساب سے اس کو بتائیں گے۔ اور احسان در جوادی صاحب کے 64 سالانہ ہونے جا رہا، اس کی بھی تعزیت پیش کر رہے ہیں، اور ایک اور میری خواہش تھی کہ ان کا پڑھا ہوا مجلس نشر کرے آپ لوگ، جو ہم سنیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔ جہاں تک کہ حجت الاسلام جناب مولانا احسان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ کا سوال ہے، میں تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ایک سورہ فاتحہ سے ان کو یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بحق معصومین علیہ الصلاۃ والسلام ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے جوال۔ اور جہاں تک کہ ان کا سوال ہے آغا کہ یہ مختلف جگہوں سے مختلف ریٹس میں اناج لیتے ہیں، سرکاری ریشن سے بھی اور مختلف دکانوں سے بھی، تو یہ جو فطرہ نکالیں گے عید الفطر میں یہ کس حساب سے نکالیں گے؟ یہ جو راشن زیادہ کھاتے ہو، جی، اگر جن کو گورنمنٹ سے راشن ملتا ہے وہ زیادہ کھاتے ہیں، فرض کیے ان کے ایک مہینے میں 20 کلو خرچہ ہوتا ہے، جی، 15 کلو ان کو گورنمنٹ سے ملتا ہے اور 5 کلو خود بازار سے لیتے ہیں، تو پھر وہ 15 کلو کے اعتبار سے نکالیں گے، جی اور اگر آدھا کرتے ہیں تو اس قیمتوں کو ملا لیں گے، جی، اور ملانے کے بعد جو درمیانی قیمت ہوگی اس پر وہ اس میں نکالیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کا کیا سوال ہے؟ مولانا صاحب اس وقت فطرہ کتنا ہے بتائیے؟ ہو یہ مسئلہ بھی فطرے کا ہے کہ فطرہ کتنا نکالنا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کچھ لوگ رقم معین کر دیتے تھے۔ دیکھیے فطرہ 3 کلو گیہوں ہے، یا جو اناج آپ کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، جو بھی آپ سال میں زیادہ چیز کھاتے ہیں اناج کے طور پر، جی، گوشت نہیں، گوشت اناج میں نہیں آتا، جی، برگر وغیرہ یہ سب نہیں اس میں، برگر وغیرہ نہیں جی، آتا، جی، گوشت نہیں آتا، جی، جو روایت میں ہے وہ گیہوں ہے، اور جو اناج آپ زیادہ کھاتے ہیں۔ جی، اگر آپ گوشت کی بات کریں تو عربوں میں گوشت پہلے بہت کھایا جاتا تھا، جی، پورے اونٹ کھا جاتے تھے، جی، وہ اونٹ کے گوشت پر انہوں نے فطرے کی بات نہیں کی ہے، مولانا نے جو بات کی وہ گیہوں پر کی ہے۔ اور جو چیز آپ زیادہ کھاتے ہیں تو جو ریٹ کا آپ گیہوں یا چاول جو بھی زیادہ کھاتے ہیں، اگر آپ گیہوں زیادہ کھاتے ہیں تو 3 کلو گیہوں، چاول زیادہ کھاتے ہیں تو 3 کلو چاول، جس ریٹ کا آپ کھاتے ہیں اس ریٹ کے اعتبار سے آپ نکالیں۔ اور یہ فطرہ آپ کے روزے کی قبولیت کی سند بنتا ہے، لہذا یہ مت دیکھیں کہ ہم کم نکال رہے ہیں، یہ دیکھیں ہم 30 دن کے روزے کی قبولیت کے تعلق سے پیسے دے رہے ہیں۔ بے شک جی، تو اس نیت سے نکالیں کہ ہمارے 30 دن کے روزے قبول ہو جائیں۔ تو اگر آپ نے 30 روپے کا کھایا اور 20 روپے نکالے اور 30 روپے بچا لیے، تو 30 روپے بچانا زیادہ بہتر ہے کہ 50 روپے زیادہ دے کر کے روزوں کو قبول کرا لینا زیادہ بہتر۔ بے شک جی، بہت بہت شکریہ آغا۔ ان کا سوال کیا دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ اگر ایک سوال ہے، روزہ حکم خداوندی ہے، واجب ہے، اس روزے سے ہم انسانوں کو کیا فائدے ہیں؟ علم سائنس کی روشنی میں، علم حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائے، شکریہ، خدا حافظ۔ ماہ سیام کے جو روزے ہیں ان کے فوائد کیا ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات جو عرض کی جائے خدمت میں، عبادتوں کو حکم خدا سمجھ کے انجام دینا چاہیے۔ بے شک جی، عبادت خدا بند عالم سے قربت کا سبب ہے۔ جی، خدا فرماتا ہے کہ نماز پڑھو میری یاد کے لیے۔ اب کوئی آدمی نماز اس لیے پڑھے کہ اس میں یوگا ہوتی ہے، جی، کھڑے ہونے میں کیا فائدہ ہے اور رکوع میں کیا فائدہ ہے؟ مسئلہ کھڑے ہونے اور رکوع و قیام کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہم بندے خدا ہیں، جی، خدا بند عالم نے ہم سے اس طرح کی عبادت کا مطالبہ کیا ہے، جی، اور ہمیں اس طرح کی عبادت انجام دینے کا حکم دیا ہے۔ جی، ہم اس کا فلسفہ سمجھے یا نہ سمجھے، یہ عبادت کے مفہوم میں شامل نہیں ہے۔ خدا بند عالم نے روزہ واجب کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ جی، تو روزہ خدا بند عالم نے تقوی اور پرہیزگاری اور اس لیے رکھا ہے کہ ہم سال بھر جو گناہیں کرتے رہتے ہیں
یہ 1 مہینے کا روزہ ان گناہوں کی سروس ہے. جی. انسان پاک ہو جاتا ہے، رمضان جب گزرتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے. تو اصل میں روزہ قربت خدا ہے. اور بقیہ جو روایتیں بیان کی گئی ہیں کہ آپ بھوکے رہیں گے تو آپ کو بھوکوں کی یاد آئے گی، جی. پیاسے رہیں گے تو پیاسوں کی یاد آئے گی. اور اگر آپ یہاں 12 گھنٹے 14 گھنٹے کی پیاس، معمولی سی پیاس نہیں برداشت کر سکتے تو میدان قیامت کی پیاس کیسے اللہ اکبر. برداشت کریں گے جہاں زبانیں باہر نکلی ہوں گی، سورج سوا نیزے کا سر پر موجود ہوگا. تو اگر ہم اس میدان قیامت کی بھوک پیاس و شدت سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہاں روزہ رکھنا چاہیے. اس کے اور بہت سے فائدے ہیں، آدمی اس کو احساس کرے. پھر طبی طور پہ فائدے ہیں کہ انسان کے بدن میں جو غضلات اکٹھا ہو جاتے ہیں، فضلات ہو جاتے ہیں، وہ بھی اس مبارک مہینے میں 12 گھنٹے کے روزہ رکھنے سے نکل جاتے ہیں. لیکن ان لوگوں کے لیے جو سحری اور افطار میں احتیاط کرتے ہیں، جی. ورنہ وہ لوگ جن کے لیے بات کہا جاتا ہے کہ وہ افطاری اس لیے جم کے کرتے ہیں کہ دن بھر بھوکے تھے، جی. اور سحری اس لیے جم کے کرتے ہیں کہ دن بھر بھوکا رہنا جی. ہے. جی. تو ان کو صحت کے فائدے بہت ہوتے ہیں. اور روایت میں کہ روزہ رکھو تاکہ تم صحت مند ہو جاؤ. تو روزے میں صحت بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے، لیکن اصل کام جو ہے وہ عبادت پروردگار ہے. بہت بہت شکریہ. قربت جی. خدا. بے شک. جی. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، فرمائیے. السلام علیکم شاہ صاحب، میں اشرف حسین بات کر رہا ہوں، گلگت بلتستان سے تعلق رکھتا ہوں. مجھے بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں کی چینل کو سن کر کہ آپ لوگ فقہی مسائل پہ توجہ دے رہے ہیں، اور جو مسائل نہیں جانتے، جن کو زیادہ شعور نہیں ہے، مطلب جن کے لیے تبلیغ نہیں ہے. تو شاہ صاحب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کچھ مال سادات اور مال امام کا مستحق ہوں. تو میں نے اپنا جو جماعت پڑھاتا ہے مسجد کا مولانا صاحب، اس نے میرے بارے میں 25,000 کا کسی بارے میں ایک مجتہد کے وہ جو وارث ہوتے ہیں جو اس کا پیچھے، تو اس سے اجازت لیا ہے کہ کسی بھی مستحق کے لیے آپ دے سکتا ہے. کیا میں بغیر تحریری زبانی میں دے سکتا ہوں؟ کیونکہ 25,000 کا اس نے مجھے اجازت نامہ زبانی دیا ہے کہ میں نے فلان شیخ صاحب سے پوچھا ہوں، وہ شیخ جو ہے نا شیخ ناصر مکرم شیرازی کا وارث ہے یہاں پر پاکستان میں. تو پلیز مجھے وضاحت کرے اور میری رہنمائی کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پڑوسی ملک سے ایک سوال ہے ان کے لیے شرعی حکم کیا؟ دیکھیے، ہم آپ کے مسئلے کے بارے میں بیان نہیں کر سکتے. آپ کے جو ہم آپ کو پہچانتے ہیں، نہ آپ کے مسائل سے واقف ہیں، اور نہ ہم آپ کے استحقاق سے واقف ہیں. اس طرح کے فون پر ہم اس طرح کے مسائل کے صحیح جواب کے ہم کو صورتحال نہیں معلوم ہے تو ہم نہیں جواب دے سکتے. بہتر ہے کہ آپ اپنے علاقے کے جو معتبر عالم ہو، جو آپ کے علاقے میں جو معتبر عالم ہو، جو آپ کے مراجع کے وکیل ہو، آپ ان معتبر وکیلوں کے رجوع کریں، اپنا مسئلہ وہاں دریافت کریں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم جاوید صاحب اور مولانا صاحب. ہم اصغر بول رہے ہیں زامبیا سے، جو سادرن افریقہ میں ہے، اور ہم لوگ سب جو ہے یہاں پہ آپ کا شو دیکھتے ہیں اور اس سے کافی نالج ملتی ہے ہم لوگ کو. تو آج ایک سوال تھا کہ ہم لوگ نے پڑھا ہے کہ جب کوئی گالی دو یا گالیاں دو تو قبر میں جو ہے بچھو آتے ہیں، سانپ آتے ہیں، کیڑے مکوڑے آتے ہیں. تو جو ہے ہم لوگ کے جو بھائی بہن ہوتے ہیں نان مسلم، ان لوگ کی سزا کیا ہے ان لوگ کی گالیوں کی؟ کیونکہ ان لوگ تو کچھ ہوتے ہیں جو دفن نہیں ہوتے ہیں، تو ان لوگ کی دی ہوئی گالیوں کی کیا سزا ہے؟ جزاکم اللہ خیرن. پہلی بات تو یہ کہ گالی حرام ہے، اور جیسے کہ آپ حضرات فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنے غلام کو گالی دی، امام نے اس سے گفتگو نہیں کی. اتنا سخت یعنی ہوا. تو ہم اپنے زمانے کے امام کو اگر راضی رکھنا چاہتے ہیں تو کم از کم اس فعل سے اور گناہوں کے ساتھ اس فعل سے تو کم از کم ہم اجتناب کریں، اس ماہ مبارک میں طے کر لیں کہ گالیاں نہ دیں. خیر بہرحال ان کا سوال یہ ہے کہ ہماری قبر میں تو بقول ان کے سانپ بچھو آئیں گے اگر خدا نخواستہ گالی دی ہے، وہ غیر جو دفن نہیں کرتے ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیے، ایسا نہیں کہ جو دفن نہیں ہو تو ان پر عذاب نہیں ہوگا. جی. جس خدا نے انسان کو پیدا کیا جب انسان کچھ بھی نہیں تھا، ایک ذرہ بھی نہیں تھا،
تو جو ایک ذرہ ناچیز سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے وہ انسان کے جلے ہوئے ذرات کو جمع کر کے عذاب بھی دے سکتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس کی فکر نہیں ہونا چاہیے کہ دوسروں کی گالی کا عذاب ان کو قبر میں کیا ملے گا۔ مسئلہ ہے کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں کہ ہمیں قبر میں عذاب نہ ہو۔ بے شک جی، دوسروں کے قبر میں عذاب ہو یا نہ ہو ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری زبان پر ایسے کچھ جملے نہ آئیں جس پر کل ہماری زبان کے جملے ہماری قبر میں عذاب کا سبب بنے۔ بہت بہت شکریہ آغا، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام صبا ہوا اور میں بیمار رہتی ہوں برابر، اور ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھ پاتی ہوں، میری دوا چلتی ہے، میں بہت بیمار رہتی ہوں، تو میں اپنا روزہ کیسے ادا کروں؟ کسی غریب کو کھانا کھلا کر یا کیسے؟ ذرا اس کا طریقہ ہم کو بتائیے تاکہ ہم وہ کام کر سکیں۔ میں مظفر پور سے بول رہی ہوں، بہار سے۔ خدا حافظ۔ جو مسلسل بیمار رہتے ہیں، واقعی بیمار رہتے ہیں، ایک رمضان المبارک سے دوسرے رمضان المبارک تک بھی بیمار رہتے ہیں اور وہ روزہ ادا نہیں کر پاتے ہیں اپنا، ان کے لیے فدیے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، تو سب سے پہلے ہماری دعا خدا آپ کو شفا عطا کرے۔ الہی آمین۔ اور اگر آپ سال بھر بیمار رہتی ہیں، یعنی ایک رمضان المبارک سے دوسرے رمضان المبارک تک، تو مسئلہ الگ ہے۔ لیکن اگر آپ سال کے جو 50 ہفتے ہوتے ہیں، 40 ہفتے ہوتے ہیں، اگر آپ ہر ہفتے ایک مرتبہ بھی روزہ رکھ سکتی ہیں تو آپ 30 روزے سال کے 30 ہفتوں میں رکھ سکتی ہیں۔ جی، یہ مسئلہ آپ کے صحت پر اور آپ کے ڈاکٹر کے مشورے پر ہے، جی، اس کا تعلق ہم یہاں سے آپ کو کوئی صحیح بات نہیں بتا سکتے کہ آپ کی صحت آیا ہفتے میں ایک دن بھی آپ کو روزہ نہیں دیتی، ہفتے میں ایک دن روزہ رکھ سکتی ہیں، یا گرمی میں رہ سکتی ہیں، جاڑوں میں آپ روزہ رکھ سکتی ہیں۔ اگر آپ جاڑوں میں روزہ رکھ سکتی ہیں تو رکھیے، اور اگر واقعی آپ رمضان میں بیمار ہیں اور اتنی بیمار ہیں کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، دوا کھانا پڑتا ہے، تو بقیہ سال کے دنوں میں اس کی قضا کیجیے، اور اگر قضا نہیں ہو سکتی تو پھر ہر روزے کے بدلے میں 750 گرام گیہوں کسی غریب کو فدیے کے طور پر ادا کریں۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ ان کا سوال کیا دیکھتے ہیں؟ میں سید ساجد حسین دلی سے بول رہا ہوں۔ مولانا صاحب جاوید بھائی کو السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ویسٹرن اسٹائل باتھ روم کی وجہ کر استنجا یورین اسپاٹ میں کھڑے کھڑے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہاں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایسی حالت میں پانی کے کچھ چھینٹے پیروں میں پڑ جاتا ہے۔ ایسی حالت میں جہاں پانی کے چھینٹے گرے ہوں، پانی سے دھونے کے بعد طہارت قائم رہے گی یا نہیں؟ طہارت کے لیے اور کوئی راستہ بتائیں۔ میرا دوسرا سوال ہے، ان دنوں مرحوم والدین کی سالانہ مجلس کے لیے اگر ایک سے زیادہ لڑکے ہیں تو وہ سال کی پاری طے کر لیتے ہیں، کیا ایسا کرنا غلط نہیں ہوگا؟ تیسرا سوال ہے، آج کل ان دنوں ورلڈ کی بگ پاور وار اسٹرگل میں ہر جگہ تباہی کر بچا رہے ہیں۔ ایسی حالت میں ایسا لگتا ہے کہ آخری امام کا ظہور بہت ہی جلد ہونے والا ہے۔ آپ اپنی رائے بتائیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ پیشاب کے قطرے، کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، جہاں کام کرتے ہیں وہاں بیٹھنے کا انتظام نہیں ہے، تو پیر پہ چھینٹے پڑ جاتے ہیں، پانی کے یہ کہہ رہے ہیں، تو اس کو کس طرح سے پاک کیا جائے؟ دیکھیے، ایک تو مسئلہ ہے کہ آج کے فکر کہیں ہم جاتے ہیں تو اگر کھڑے ہو کر کے پیشاب کی یورین بنایا گیا ہے تو وہاں ایک آدھ ٹوائلٹ بھی ہوتے ہیں، ہم آجا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس دوران پیشاب کے قطرے آپ کے کپڑے پر یہ پیروں پڑے تو نجیس ہے، اس کو آپ کو پانی سے دھونا پڑے گا۔ جی، جس وقت آپ پانی سے دھو لیں گے تو وہ پاک ہو جائیں گے۔ اور دوسرا مسئلہ جو آپ کا یہ ہے کہ وہ والدین کی مجالس، کہیں تو ہر بچہ اپنی مجلس کے جتنے بھی آپ والدین جتنا بھی ایصال ثواب کریں اتنا اچھا ہے۔ اگر آپ اپنے والدین کے لیے 5 مجلسیں کریں تو اور ثواب ہے، 10 مجلسیں کریں تو اور ثواب ہے۔ تو ان بھائیوں کو الگ الگ مجلسیں کرنے کا حق ہے، صاحب مجلسیں الگ الگ کرنا الگ مسئلہ ہے، اور ایک مجلس میں بھائیوں کا شریک نہ ہونا ایک الگ مسئلہ ہے۔ جی، وہ چیز جو والدین کی خوشنودی کے سبب ہوگی، اگر 3 بھائی یا 4 بھائی ہیں، ہر بھائی اپنی طرف سے مجلس کر رہا ہے، تمام بھائی اس مجلسوں میں شریک ہو رہے ہیں، تو یہ والدین کی زیادہ خوشنودی کا سبب ہوگا۔
لیکن اگر ہر بھائی الگ مجلس کر رہا ہے اور دوسرا بھائی شریک نہیں ہو رہا ہے تو والدین کو ثواب بھی ملے گا اور بچوں کے اختلافات سے تکلیف بھی ہوگی جی تو ہمیں ایسا نہیں کام کرنا چاہیے کہ ہم ایک طرف سے والدین کو ثواب پہنچائیں اور دوسری طرف ان کے تکلیف کے اسباب بھی فراہم کریں جی تو اگر سارے بھائی مل کے مجلس کر سکتے ہیں تو اچھا ہے، یا 4 بھائی الگ مجلس سے کر رہے ہیں سارے بھائی اس پہ شریک ہو رہے ہیں تو اور بھی اچھا بہتر ہے جی۔ تیسرا سوال رہ گیا مسئلہ ورلڈ وار کا، تو ورلڈ وار تو اس سے پہلے بھی ہوئی تھی، 3 مرتبہ 2 مرتبہ ہو چکی، چوتھی مرتبہ تیسری مرتبہ ہوگی۔ تو امام کا ظہور ورلڈ وار پر یا عالمی جنگ پر منحصر نہیں ہے، امام کا ظہور حکم خداوند متعال پر منحصر ہے۔ جس وقت خداوند عالم اپنے نمائندوں کو اپنی حجت خدا کو ظہور ہوگا اس وقت ظہور ہو جائے گا، لہذا ظہور کا کوئی تعلق ورلڈ وار سے نہیں ہے کیونکہ ورلڈ وار اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے اور ظہور امام نہیں ہوا ہے، تو ورلڈ وار سے ظہور کا تعلق نہیں ہے، ظہور کا تعلق خداوند عالم کے حکم سے۔ البتہ وہ چیز جو ظہور کو نزدیک کر سکتی وہ ورلڈ وار نہیں ہے، ہماری دعائیں، ہمارا اخلاق، ہماری اچھی عادتیں اور ہماری تڑپ ظہور کو نزدیک کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی۔ بہت بہت شکریہ آغا، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی۔ بڑے بزرگ ہمارے کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے، مگر جب میں دوا کھاتے وقت بسم اللہ کہتا ہوں تو وہی مجھے کہتے ہیں کہ نہیں اب بسم اللہ نہ کہو، دوا کھانے کے ٹائم پہ اللہ شافی اللہ کافی کہا، تو کیا صحیح ہے؟ مطلب مجھے تو لگتا ہے کہ دوا کھاتے ٹائم پہ بھی بسم اللہ کہنا چاہیے یا اللہ شافی اللہ کافی کہنا چاہیے؟ پلیز میرے اس ڈاؤٹ کو کلیئر کیے، خدا حافظ۔ آغا کیا دونوں نہیں کہنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ شافی اللہ کافی؟ مسئلہ یہ ہے کہ خداوند عالم اگر کو شفا دینا ہے تو رحمان الرحیم سے بھی شفا دے گا، بے شک کہ رحمان الرحیم میں اللہ کا موڈ الگ ہے، مگر نہیں ایسا یہ سب باتیں نہیں، بہتر ہے کہ بسم اللہ، ہر وہ کام جو بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، اور بہتر یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ شافی و کافی کہہ کے کھائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا، آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ مسئلہ ہے آپ سے بات کرنے کے، تو آپ کب خالی رہتے ہیں تو اسی ٹائم میں فون کروں۔ میں قطر میں ہوں، باہر قطر میں ہوں۔ یہ میرے بھائی آپ دوحہ قطر میں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، اور یہ لائیو پروگرام نہیں ہے، یہ ریکارڈڈ ہے۔ آپ اپنا سوال ٹیلی فون اٹھائیے، بیپ بجتی ہے، سوال درج کیجئے، مشین میں آپ کا سوال درج ہو جائے گا، ہم تک پہنچ جائے گا، انشاءاللہ اس کا جواب ہم دیں گے ضرور۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اگلا سوال مولانا صاحب اور جاوید بھائی کو میرا سلام عرض۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری کچھ نمازیں قضا ہو گئی ہیں، کیا ان کو میں ایک دن میں 2 رکعت کر کے ادا کر سکتی ہوں نماز؟ اچھا، خدا حافظ۔ نماز ان کی کچھ قضا ہوئی ہیں، 2 رکعت کر کے قضا کر سکتی ہیں یا جس طرح قضا ہوئی اس طرح سے؟ آپ کی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں جیسی قضا، اگر مغرب کی قضا ہوئی تو مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی قضا ہوئی تو عشاء کی 4 رکعت، صبح کی قضا ہوئی تو 2 رکعت، تو جو نماز جس طرح قضا ہوئی ویسے آپ ادا کریں، 2 رکعت کر کے قضا نماز ادا نہیں ہوتی۔ البتہ آپ ایک دن میں کئی دن کی نمازیں ادا کر سکتی ہیں، یہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم مولانا صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا عورتوں کو ہیل والے سینڈل پہننا چاہیے؟ کیونکہ اگر ہم باہر پہن کر جاتے ہیں اس سے آواز ہوتی ہے تو مطلب دوسرے لوگ دیکھنے لگتے ہیں، پلیز ہمارے سوال کا جواب ضرور دیجیے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹیوں کا نام زینب نہیں رکھنا چاہیے، تو کیا ہم اب زینب نام رکھ سکتے ہیں؟ بہن کا 2 سوال ہیں۔ ہیل والی سینڈل سے پہن کے نکلے تو آواز آتی ہے اس میں، تو کیا یہ عورت کے لیے جائز ہے؟ عورتوں کے لیے نہ ہیل والی چپل، ہر وہ چیز جس سے آواز نکلتی ہو اور جس سے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوں، جی، ان چیزوں کو نہیں پہننا چاہیے۔ جی، ہیل کی چپل بھی ایسی ہو سکتی ہے کہ اس سے آواز نہیں ہو سکتی، اور بغیر ہیل کی بھی ایسی چیز سے آواز ہو سکتی ہے۔ ہر وہ آواز جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، نامحرموں کو، ان چیزوں سے عورتوں کو پرہیز کرنا چاہیے، یہاں تک کہ وہ نقاب و برقعے
جو بدن کو چھپانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی کشش کا ذریعہ بنتے ہیں. جی کیونکہ حجاب کا مطلب عورت کو چھپانا نہ کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے. جی ہمیں ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. یہاں تک بھی ملا ہے کہ اگر عورت خوشبو لگا کے نکلتی تو ایسا چادر اڑے کی خوشبو بھی دوسروں کے کانوں تک نہ پہنچے. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے زیغم نام کہ نہیں، یہ تو بہت فضیلت کی چیز ہے کہ آدمی اپنی بیٹی کے نام جناب زینب سلام اللہ علیہ پر رکھے. اور یہ جو مسئلہ کہ جناب زینب کا نام رکھا جاتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، تو کیا اسلام صرف آرام کا نام ہے؟ اسلام تو قربانیوں کا نام ہے. جی یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. جی بے شک. بہت بہت شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. میں شمیم رضا ابو دھابی سے بول رہا ہوں. میں روزہ رکھتا ہوں اور مجھے شوگر ہے، تو میں جو ہوں مطلب بلڈ چیک کرا سکتا ہوں شوگر رہ کر کے؟ اس پہ روزے پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ اس کا پلیز آپ مجھے جواب دیں. خدا حافظ. السلام علیکم. میں جو ہوں خامنائی صاحب کی تقلید میں ہوں. اس کا مسئلہ مجھے معلوم نہیں ہے، اس لیے میں آپ سے مطلب دریافت کر رہا ہوں. اوکے، خدا حافظ. یہ ہمارے بھائی جو آیت اللہ خامنائی کے مقلد ہیں اور ان کو ڈائبٹیز ہے. ڈائبٹیز کی حالت میں شوگر ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے، تو کیا روزے کی حالت میں شوگر ٹیسٹ کر سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آغا. ان کا سوال کیا دیکھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. میں سفر کے لیے جا رہی ہوں، مجھے ایک ایسی دعا بتائیے جس سے میرا سفر اچھا کٹے. یہ صاحبزادی بچی جو ہے سفر میں جا رہی ہیں، کوئی ایسی دعا بتا دیجیے جو سفر اچھا کٹے. ہاں، بسم اللہ پڑھ کے نکلیے، سورہ ان اللہ پڑھ کے لیجیے اور صدقہ نکال کے سفر کی. انشاءاللہ جب سفر شروع کریں صدقہ نکالیں، بسم اللہ کریں اور امام کی سلامتی کی نیت سے سورہ ان اللہ کی تلاوت کر کے اپنا سفر شروع کریں. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال. مولانا صاحب السلام علیکم. میرے روزے کبھی کبھی کمزوری کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں، میں کیا کروں؟ بیماری کی وجہ سے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کے لیے کیا کیا جائے؟ وہ بقیہ سال کے بقیہ دنوں میں قضا کر دیں، قضا رکھ سکتے. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. میرا سوال ہے کہ روزے میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب دے دیں. لیکن ایسا ضروری نہیں ہے، لیکن میں اس وجہ میں جلدی سے جلدی لگ جائے گا تو اچھا ہے. روزے میں لگوا سکتے ہیں نہیں بتا. یہ انہوں نے وضاحت نہیں فرمائی کہ انجیکشن طاقت کا ہے، انرجی کا ہے یا بیماری کے لیے. کیا روزے کی حالت میں انجیکشن لے سکتے ہیں؟ روزہ انجیکشن لگ سکتے ہیں. ایسے جو چیز حرام ہے وہ منہ سے کھانا پینا حرام ہے. جی. البتہ دوا کے انجیکشن لے سکتے ہیں اور تفریح کا انجیکشن نہیں لینا چاہیے، مذاق نہیں چاہتے. لیکن اب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے. جب ضروری نہیں ہے تو آپ افطار کی بات کیجیے. اور بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میرا ایک کام رکا ہوا ہے، وہ ہوتے ہوتے رک جاتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے ایسی کوئی دعا بتائیے کہ میرا کام وہ ہو جائے. ویسے تو جب بھی اللہ سے ہم نے دعا مانگی میرا کام ہو گیا، لیکن ادھر کچھ مہینے سے میرا کام نہیں ہو پا رہا، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں. پیسے کی بھی بہت پریشانی ہو گئی ہے، لہٰذا مجھے کوئی دعا بتائیے جس سے میری ساری پریشانی دور ہو جائے. کام رکا ہوا ہے، کوئی وظیفہ چاہتی ہیں؟ صدقہ نکالیے، استغفار کیجیے، اور اگر خدا بن جانا اب تک آپ کے سارے کام کیے ہیں اور یہ کام نہیں ہو رہا ہے تو یقین یعنی اس کام میں کوئی مصلحت ضرور ہے جس کی بنا پر یہ کام نہیں ہو پا رہا ہے. ورنہ خدا بند عالم کام نہیں. اور دوسری چیز یہ کہ آپ دیکھیں کہ جس وقت آپ کے کام ہوتے تھے اس وقت آپ کے گھریلو اور باہمی تعلقات کیسے تھے، اور اس وقت آپ کے گھریلو اور باہمی تعلقات کیسے ہیں. اگر وہ تعلقات خدا رکھا اس میں کچھ تھوڑی بہت سی خلش ہے تو آپ اس خلش کو دور کیجیے اور تعلقات بہتر کیجیے، لوگوں کو ادا کیجیے، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے. بہت بہت شکریہ. ان کا سوال کیا دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم جاوید بھائی. مولانا صاحب میں محمد جلی سے بول رہا ہوں. جی جاوید بھائی، میرے دو سوال ہیں، اگر اس کی وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. چاہتے ہیں آج کل وہی پرانا سوال تھا لیکن جو آج کل میڈیا پہ چل رہا ہے تو میں اس کے بارے میں آپ سے وضاحت چاہتا ہوں کہ اس سوال کی ہو جائے کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جو ہمارے بھائی ہیں مسلمان دوسرے برادری کے،
وہ یہ کہتے ہیں کہ جو رسول امام مہدی علیہ السلام ہوں گے وہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد ہوں گے، اور جو اہل تشیع امام حسین کی جو ہیں سید ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ امام حسین کی اولاد میں ہوں گے. تو ذرا آپ اس کی ذرا وضاحت کر سکتے ہیں؟ مانتے تو دونوں ہی ہیں کہ امام مہدی جو ہوں گے وہ جناب فاطمہ اور امام علی علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں، لیکن یہ ایک نیا فتنہ سا ہے کہ وہ امام حسن کی اولاد ہوں گی یا امام حسین کی. تو اگر اس سوال کی آپ وضاحت کر سکے تو دو لوگوں کے دماغ سے یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ وہ امام حسن کی اولاد ہوں گے یا امام حسین کی، اس کی اگر آپ وضاحت کر سکے تو بہت سے لوگوں کی جو ایک دماغ میں ایک پرابلم ہے وہ صحیح ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. معتبر روایات جو اہل سنت کی بھی ہیں اور اہل تشیع کی، تو بہرحال ہم تو مانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی نسل سے 12ویں امام ہمارے ہیں. یہ اس کی وضاحت فرما دیں. دیکھیے اہل سنت کے تقریباً 100 علماء نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کیا ہے جی، اور ان کو امام حسن عسکری السلام کا فرزند قرار دیا ہے. جی، تو وہ سارے اہل سنت کے علماء جنہوں نے امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کیا ہے اور ان کو امام حسن عسکری السلام کی اولاد قرار دیا ہے، تو امام حسن عسکری السلام امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے. بے شک. اور امام زمانہ علیہ السلام دونوں ہی کی اولاد ہے. بے شک. جی، اس لیے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ امام حسن علیہ السلام کی بیٹی تھی. جی، تو امام محمد باقر علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے نواسے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے پوتے ہیں. جی، تو اس اعتبار سے مادری اعتبار سے امام زمانہ علیہ السلام حسنی ہے اور پدری اعتبار سے امام علیہ السلام حسینی ہے. اور ویسے عرض کیا کہ بہت سے علماء اہل سنت نے، بزرگ علماء سنت نے باقاعدہ امام زمانہ علیہ السلام کو، حضرت مہدی علیہ السلام کو امام حسن عسکری السلام کا فرزند قرار دیا ہے. جی، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ حسینی ہیں جی، اور حسنی ننیال ہے آپ کا. ہاں ننیال ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم جاوید بھائی. السلام علیکم مولانا صاحب. میں سید سمر عباس بات کر رہا ہوں املی پور سے، اعظم گڑھ ضلع سے، اتر پردیش. میرا سوال یہ ہے کہ لڑکیاں جو مہندی لگاتی ہیں کالی، تو کالی مہندی اصل میں ہوتا تو کیمیکل ہے وہ، تو کیا اس کو ہاتھوں پہ لگا کے ناخن پہ نماز اس پہ جائز ہے؟ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ صحیح رہے گی نماز؟ ذرا اس کی وضاحت کر دیجیے. فقط والسلام. اب کالی مہندی یہ فرما رہے ہیں کچھ کیمیکل ہوتا ہے، تو چھڑانے کے بعد میں اگر ناخن پہ اس کا رنگ ہے تو نماز ہو جائے گی؟ اب یہ اگر ایسا کوئی کیمیکل ہے کہ جو چھڑانے کے بعد بھی پانی کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، جی، تو اس صورت میں وضو و غسل نہیں ہوگا. جی، لیکن اگر ایسا کوئی کیمیکل ہے جو چھوٹ جاتا ہے اور پانی پہنچنے کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا، اس پر وضو ہو جائے. یہ الگ الگ مسئلہ ہے، وہ کیمیکل کیسا ہے اس کو دیکھیں. اگر ویسا ہے جیسے پالش ہوتی ہے کہ وہ پانی اندر نہیں پہنچے گا تو اس صورت میں وضو نہیں ہے، غسل نہیں ہوگا. لیکن اگر ایسی چیز ہے کہ چھوٹ جاتی ہے، خالی کلر رہ جاتا ہے اور پانی پہنچ سکتا ہے اور پانی کے راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو کوئی مسئلہ اس کے ساتھ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. ان کا سوال دیکھتے ہیں. کیا شمشاد ہے یہ رمضان کا روزہ نہیں ہے تو کیا کرنا؟ اب انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں رکھتے روزہ. اگر بیمار ہے تو الگ مسئلہ ہے، اور اگر جان بوجھ کے نہیں رکھتے تو الگ مسئلہ ہے. دونوں بیان فرما دیں. دیکھیے اگر آپ بیمار ہیں اور ڈاکٹروں نے آپ کو روزہ رکھنے کو منع کیا ہے تو آپ روزہ نہ رکھیں. لیکن اگر آپ کی عادت نہیں ہے تو مسئلہ الگ ہے، اور آپ نے جان بوجھ کر کے روزے چھوڑے ہیں تو آپ کو 30 روزے قضا بھی رکھنا پڑیں گے، اور جان بوجھ کر کے ہر روزہ چھوڑنے کے بدلے میں آپ کو 60 روزے کفارہ بھی دینا پڑیں گے. اب یہ مسئلہ آپ کا ہے کہ آپ بیمار ہیں یا بیمار نہیں ہیں. اگر بیمار ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ روزہ نہ رکھیں، لیکن ڈاکٹر سے مشورہ کریں. لیکن اگر آپ بیمار نہیں ہیں اور جان بوجھ کر کے روزہ چھوڑ رہے ہیں تو آپ کو ہر روزے کے بدلے میں ایک قضا بھی رکھنا پڑے گی اور 60 روزے کفارے کے بھی رکھنا پڑیں گے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میں کوثر سے بول رہی ہوں بہندر ویس سے. میرا سوال یہ ہے کہ جو روز کا جان مان کا ہم صدقہ نکالتے ہیں، جو بھی 5 روپے 10 روپے جو بھی، اور وہ پیسہ جمع ہو
अगर उसकी जरूरत, मेरी बहू गरीब है, बेटा कुछ कमाता वमाता नहीं है, तो क्या वो सदके का पैसा मैं अपनी बहू को दे सकती हूँ या नहीं दे सकती हूँ? प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि वो लोग, तो मैं वो सदके का पैसा क्या उसे छुपा के उसे दे सकती हूँ कि वो अपना खर्चा कर सके? प्लीज प्लीज मेरा जवाब दीजिएगा। इनकी बहू मुस्तहिक हैं, जो घर में सदका निकलता है, क्या उनको दे सकती है? अगर इनके बाल बच्चों का और उनके का खर्चा इनके जिम्मे नहीं है जी तो दे सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो बेहतर है कि अपना सदका दूसरों को दे, जी अपने बच्चों को न खिलाए। जो आदमी सदका निकालने की ताकत रखता है वो आदमी 2 रुपए, बल्कि ये काम करें, आप सदका निकालने के बजाय आप यही पैसे अपने बच्चों की मदद करें तो आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शंकर है, मैं सर पंजाब से रहने वाला हूँ, जम्मू कश्मीर से बात कर रहा हूँ। मैं जम्मू कश्मीर में एक्चुअली किराए पे रहता हूँ, मकान लिया हुआ किराए पे। तो सर मैं शराब पीता हूँ और मुझे शराब की लत लग चुकी है, मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप मुझे कुछ बताइए। शराब की लत इनको लग चुकी है, छोड़ना चाहते हैं, तो खुद इनको विल पावर होना चाहिए छोड़ने के लिए, और कोई वजीफा। इनका सारा मसला ये है कि ये छोड़ना नहीं चाहते। जी जी, इनको शराब की लत है। ये शराब अकेले में पीते ना जी, पब्लिक पे तो नहीं पीते जी। इसका मतलब है ये शराब छोड़ने की ताकत रखते हैं जी। अगर ये शराब छोड़ने की ताकत न रखते होते तो अकेले न पीते, सबके सामने पीते जी। कहते। तो ये जिस वक्त ये खुद तय कर लेंगे कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, उसी दिन शराब छोड़ देंगे। जी बेशक, ये सही मालूम शराब छोड़ना नहीं चाहते। जी, आप शराब अगर छोड़ना चाहते हैं आप छोड़ सकते हैं, कुव्वत पैदा कीजिए, कुव्वत इरादी, इंशाल्लाह छूट जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हम लखनऊ शहर से बोल रहे हैं, मेरा नाम बाबू है। मेरा सवाल ये है कि मेरी मम्मी की डेट 16 जनवरी सन 2022 में हुई है, और जो है उनको कोरोना पॉजिटिव हो गया था, और उनको कोरोना के इंतकाल कोरोना ही में हो गया, उनको फिर कोरोना में दफना दिया गया। तो फिर उनको गुस्ल नहीं दिया गया। मेरा कहने मतलब ये है कि उनको तयम्मुम करके दफना दिया गया है, तो क्या ये सही है? प्लीज आगे इसका जवाब दे। शुक्रिया, खुदा हाफिज। 2020, 21, 22 में शुरुआत में जो हालात रहे, ख़ासतौर से 20-21 में, उसमें इतना यानी कि इंसान परेशान था कि जो कोरोना के मरीज़ मौत जिसकी हो जाती थी, उसकी मैयत को इस तरह से लपेट के दिया जाता था, और गवर्नमेंट का आदमी या म्यूनसिपल का आदमी जो है वो कब्रस्तान में मौजूद होता था, तो मुमकिन नहीं होता था कि उसे गुस्ल दिया जाए, तो तयम्मुम करके दफन कर दिया जाता था। तो क्या ये सही है? उस वक्त उनकी जिम्मेदारी वही तयम्मुम करना था जी, और उस वक्त तयम्मुम करे तो कोई मसला नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं बेंगलुरु से बात कर रही हूँ। जो भी अम्मी हाफिज साहब जो भी बात करे वो मैं सुनी नहीं, और वो कह रहे थे जो तंगी दूर होने के लिए तो भी अपना गुनाह माफ करो और ये करो। मुझे भी बहुत तंगी है, मुझे भी बहुत वाक़ा है, क्योंकि इन जो भी लोग मेरे अपने लोग ही मेरे को दुश्मन बन के मेरे जो भी मुझे प्रॉपर्टी देने के और जो भी कुछ बहुत सता रही वो, और मेरे शोहर की तबीयत भी ठीक नहीं है और उसको रहम कुछ भी नहीं आ रहा है। अब हम लोग कौन सा गुनाह करें, ही इतना सजा दे रही वो लोग। फैमिली वाले परेशान कर रहे हैं। आप फैमिली इशू है, अपने जो फैमिली के रिश्तेदार हैं, मसाइल हैं, बुजुर्ग हैं, आप उनसे बैठ करके हल कीजिए। और हम लोग एक तरफा मसले का जवाब नहीं दे सकते जी कि आपकी जो दास्तान है वो आप क्या कहना चाहती हैं और आपके फैमिली वाले क्या कहना चाहते हैं। इस मसले हम लोग जब तक सबकी बातें ना सुने उस वक्त तक कोई मसला सही तरह से नहीं बता सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं कश्मीर से, मैं अपनी लोकेशन शेयर नहीं करना चाहता हूँ। एक्चुअली सवाल ये ऐसा है, मुझे ये जानना था कि कश्मीर में बहुत सारे लोग जो है वो अपनी बेटियों को हक नहीं देते, वो अपनी बेटियों का हक खाते हैं, और उनके घर में मजालिस अहले बैत जोर शोर से हर साल की जाती है, लेकिन जबकि यहाँ के लोग जानते हैं कि वो अपनी बेटियों को हक नहीं देते हैं, फिर भी वो उनकी मजालिस में शिरकत करते हैं, फिर भी वहाँ पे बागी फदक का जिक्र किया जाता है।
मुझे यही जानना था कि फिर उस मस्जिद से वो क्या जवाब मतलब उस मस्जिद से वो क्या प्रूफ करना चाहते हैं बाग फदक का जिक्र करके, जबकि वो अपनी बेटियों को हक नहीं देंगे तो वो फिर कैसे अपने घरों में मस्जिद से करके बाग फदक का जिक्र कर सकते हैं? मुझे इसी बात का जवाब चाहिए। जो अपनी बेटी का हक खाता है क्या वो अपने घर में मजलिस कर सकता है? क्या उसके घर में मजलिस कराना सही है? क्या उसके घर में नमाज पढ़ना वाजिब है? मौलाना साहब मेरा खाली यही सवाल था। अस्सलाम वालेकुम। इनके सवाल के दो रुख हैं, एक तो बेटियों का हक नहीं दिया जाता मोमिनीन के यहाँ, बाज़ मोमिनीन के यहाँ, और दूसरे उनके यहाँ मजालिस होती जैसे बाग फिदक का भी जिक्र होता है और लोग शिरकत भी करते हैं इसके बावजूद कि जानते हैं कि बेटी का हक नहीं दिया जाता। मसला सिर्फ जहाँ तक बेटी हक देना चाहिए, और जो लोग बेटियों को हक नहीं देते वो कासिब हैं और उनका काम सही नहीं है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि बेटी का हक बाप के मरने के बाद बनता है। जी बेशक जी, बाप की प्रॉपर्टी में जब तक बाप जिंदा है उसकी प्रॉपर्टी है, तो बाप की जिंदगी में बाप की प्रॉपर्टी जायदाद में किसी का कोई हक नहीं है जी, ना लड़की का और ना लड़के का। बाप के मरने के बाद जो जायदाद होगी उसमें लड़के और लड़की दोनों का हक होता है, और किसी आदमी को यह हक हासिल नहीं कि अपनी बेटी को अपनी मीरास से महरूम कर दे। तो हक देना चाहिए और नहीं देना गस्ब है, नाजायज़ है। अलबत्ता मजलिस इमाम हुसैन एक अलग चीज़ है और उसमें होना चाहिए, और बेहतर है कि वो हुकूक अदा करके मजलिस इमाम हुसैन अदा करे। वरना ऐसा नहीं कि अगर कोई हक अदा नहीं करना तो उसकी मजलिस हराम है, उसमें जाना नहीं चाहिए। बहुत सी ऐसी बातें जो हम अंजाम देते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मजलिसें करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, गीबतें भी करते हैं, नजिस खाने भी खाते हैं जी। तो क्या ये चीज़ें थे? तो बेहतर है कि आप इमाम हुसैन मजलिसें कर रहे हैं तो आप पाक हों, पाकीज़ा हों, मुत्तकी हों, परहेज़गार हों, ताकि वाक़ई आपकी मजलिसें इमाम हुसैन की किरदार और अखलाक से मिलती जुलती हों। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि रोजे में क्या आई ड्रॉप्स डाल सकते हैं? वालेकुम सलाम। रोजे की हालत में आई ड्रॉप्स वगैरह डाल सकते हैं जी, बिल्कुल डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेरा शहर का नाम है हॉस्पेट कर्नाटक और मेरा नाम है अली बाबा। जिस जानवर को जुबान से नाम लेना हराम है तो वो कुरान में कैकू लिखा हुआ है? बस यही है मेरा सवाल, इसका जवाब होना है। एक तो ये गलत फहमी पूरे बर्रे सगीर में है कि सूअर का नाम लेने से मना करते हैं लोग, तो बोले फिर जब मना है तो फिर कुरान में इसका नाम क्यों है? एक तो कुरान हमने लिखा नहीं है जी, अल्लाह का कलाम है और अल्लाह का कलाम बेशक तो अल्लाह ने लिखा है जी, और तो सूअर भी मखलूक तो अल्लाह ही की है ना जी, बेशक सूअर भी मखलूक अल्लाह ही की है, तो अल्लाह अपने मखलूक का नाम लिखेगा। और कुरान में बहुत सी बातें लिखी हुई हैं, और जब तक आप बुराइयों का तस्करा नहीं करें उससे आपको कुरान में कहा कि झूठ बोलना हराम है लेकिन लफ्ज़ किज़्ब कुरान में है जी, गीबत करना हराम है लेकिन लफ्ज़ गीबत कुरान में है, कुफ्र करना हराम है लेकिन कुफ्र का तस्करा कुरान में है। तो ये तस्कर इसलिए है ताकि आप इन बुरे तस्करों से महफूज रहें जी, और अपने आप को इन बातों से पाक व साफ रखें। तो ये तस्करे आपको इन नजासतों से दूर करने के लिए किए गए हैं। जैसे कोई डॉक्टर जब आप पास जाते हैं तो आप उसे कहते हैं भाई अब ये चीज़ ना खाइए, वो चीज़ ना खाइए, वो मतलब इसलिए हम कहें ताकि आप इन चीज़ों से परहेज़ करें ताकि आपकी सेहत मुतासिर न हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम महिदीन ऋषि है, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। मौलवी साहब के लिए मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते पढ़ते बाहर से किसी ने ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया या अजान से अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, तो ये जो नमाज पढ़ रहा होगा उसको नमाज में दुरूद शरीफ पढ़ना है इसके लिए कि नहीं, ये बताइए। हालत नमाज में अगर सरकार ख़त्म मुतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी आ जाए तो क्या हमको वहाँ दुरूद पढ़ना वाजिब है? नहीं, ये पढ़ ले तो अगर पढ़ लें तो कोई हर्ज नहीं है। पढ़ लें तो अगर क़रात नहीं असर होती तो कर सकते हैं उसके अंदर,
کیونکہ وہ قرات متاثر ہوگی اس کے اندر. جیسے کہا گیا کوئی جواب سلام کر رہا ہے تو سلام کا جواب واجب ہے، وہ بھی اگر اسی مصلی کو کرے جس کو وہاں پر وہ پڑھ رہا ہے. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب، میرے 3 سوال ہیں. نمبر 1، جب لڑکیوں کو پیریڈ شروع ہوتے ہیں، ساتھ نہیں رکھتے حالت ایام میں، یعنی پیریڈ ایام میں، وہ روزوں کی جو روزے ٹوٹ جاتے ہیں پیریڈ کی حالات میں، کیا ان کے اوپر کفارہ واجب ہے یا فدیہ واجب ہے یا قضا واجب ہے؟ پلیز جواب دیجیے. نمبر 2، حالات روزہ میں ہم کتنے کلو میٹر تک ٹریول کر سکتے ہیں؟ نمبر 3، جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑتا ہے اس کے اوپر کفارہ واجب ہے یا فدیہ، یا جواب دیجیے. شکریہ. ڈسٹربنس بہت تھا لیکن اس کے باوجود جو سمجھ میں آیا کہ حالت حیض میں جو خواتین کے روزے قضا ہو جاتے ہیں اس کو بعد میں ادا کرنا ہے یا فدیہ دینا ہے؟ ادا کرنا. ادا کرنا. سفر میں جو جائز سفر ہو اس میں جو روزے قضا ہو جاتے ہیں اس کا راجب ہے. اگر آپ ماہ مبارک کے رمضان میں سفر کرنا مکروہ ہے لیکن آپ سفر کر سکتے ہیں، اور سفر میں جو روزے آپ کے قضا ہوں گے ان کو بعد میں آپ کو ادا کرنا ہے. جی جان بوجھ کے جو روزے قضا کرتے ہیں، جان بوجھ کے جو روزے قضا کرتے ہیں ان کو ہر روزے کے بدلے میں ایک روزہ قضا رکھنا پڑے گا، اور ہر روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھنا پڑے گا. 60. جی اگر وہ نہیں رکھ سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب. میں ارشد حسین حاکم اللہ بڑگام کشمیر سے میں بول رہا ہوں. مولانا صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ اگر کوئی انسان ماہ رمضان کے 30 روزے رکھنے کے بعد یا اس کے بعد 1 مہینہ یا کچھ عرصہ ہونے کے بعد اس کو پتہ چلے کہ میں نے روزے کی نیت نہیں کی، ان پر کیا حکم ہے؟ مجھے سوال کا جواب چاہیے. باقی وسلام. پورے مہینے کے روزے رکھ لیے اور بعد میں پتہ چلا نیت ہی نہیں کی تھی. مسئلہ یہ کہ نیت زبان کا نام نہیں ہے. آپ سحری کھانے اٹھے تو کس لیے؟ ارادہ. جی وہ کافی ہے. جی تو یہ کافی ہے، اور اگر نہیں رکھے تو پھر آپ کو بعد میں قضا کرنا پڑے گی. اگر بالکل ہی آپ نے نیت نہیں کی، آپ ایسے ہی بھوکے ہیں جی تو آپ کو بعد میں پھر قضا کرنا پڑے گی. مثلا اگر آپ سحری کے لیے اٹھے ہیں تو خود ہی اٹھنا ہی آپ کی نیت ہے. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب جاوید بھائی، اور سب خیریت سے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا روزہ ہم اذان کے بعد کھول سکتے ہیں یا اذان کے بیچ میں کھول لیں؟ جواب دیں، وضاحت کریں. السلام علیکم. خدا حافظ. سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ طاہرین مغرب کی نماز کے بعد روزہ کھولنے کی ہے. تو لیکن اگر روزہ زیادہ تکلیف دے رہا ہے، بھوک لگ رہی، پیاس لگ رہی ہے یا اور کوئی مشکل ہے، تو جب وقت حقیقی ہو جائے اس وقت روزہ بغیر نماز کے کھول سکتے ہیں. جس وقت مغرب کا وقت ہو جاتا ہے جی اس وقت افطار کا وقت ہے، آپ اسی وقت روزہ کھول سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہتر یہ کہ آپ نماز پڑھ کے روزہ کھولیں تاکہ آپ کو دوہرا ثواب ملے. روزے کا بھی ثواب ملے اور نماز کا بھی ثواب ملے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. میں سید سمر عباس بات کر رہا ہوں املی پور اعظم گڑھ سے. مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ مطلب وہ خمس نکال سکے، اور مطلب اگر ہے لاسٹ میں سال کے لاسٹ میں جب خمس نکلتا ہے تو اس ٹائم اس کو قرض بھی دینا ہے اور خمس بھی نکالنا ہے، اور کوئی ایک کام ہو پائے گا، اتنا بجٹ ہے کہ ایک کام ہو پائے گا، یا تو قرض دلا جائے یا تو خمس نکل جائے، تو اس کے اوپر واجب کیا ہے؟ پہلے خمس وہ دے یا پہلے قرض دے؟ اس کی وضاحت کر دیجیے. السلام علیکم. میں اس میں ذرا ٹوسٹ کرتا ہوں کہ اگر قرض ہے میرا، مجھے 1 تاریخ کو ادا کرنا ہے کسی مہینے کی، اور میری تاریخ جو ہے خمس کی 1 تاریخ کو ہے، تو 30 تاریخ کو میں قرض ادا کر دوں یا ویٹ کر کے کیا کروں؟ سستانی کا فتویٰ یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس قرض ہے، جی جب تک اس کی رقم قرض سے زیادہ نہ، اس میں خمس واجب نہیں ہے. جی پہلے آپ قرض ادا کریں. جی قرض ادا کرنے کے بعد اگر کچھ پیسے بچیں گے تو خمس ادا جی. اس میں ایک اور وضاحت فرما دیں کہ قرض کئی قسم کے ہوتے ہیں. ایک ای ایم آئی پہ ہم کوئی قرض، دیکھیے ای ایم آئی پہ اگر آپ نے لیا تو پیسے تو دوسرے کے نا. جی
تو جب تک کہ قرض ادا نہیں آپ نے اگر فرض کیے 1 لاکھ روپے EMI کے لے لیے اور آپ نے 10,000 ادا کیے تو ابھی جو 90,000 ہیں وہ تو دوسروں کے پیسے ہیں نا آپ کے پاس. اس میں ایک اور وضاحت فرما دیں تاکہ مسئلہ کلیئر ہو جائے کہ ٹھیک ہے 1 لاکھ روپے کا قرض لیا 10,000 ادا کیا 90,000 باقی ہیں تو ہم خمس نہیں دیں گے، لیکن گھر میں جو اجناس ہیں جو مال سامان وہ اجناس وہ الگ ہے، وہ کا مسئلہ اس پہ دینا ہی پڑے گا نا. دینا. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میں لداخ سے بول رہا ہوں، میرا نام منظور حسین ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی ہم فیلڈ فورس میں پولیس میں ہوں، مجھے کہیں ڈیوٹی پر لیتا ہے، وہاں میرا روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، وہی میں کوشش کر رہا ہوں. میں نے اپنے میں نے علماء سے پوچھا، بولتا ہے روزہ، کوئی بولتا ہے ٹوٹتا ہے، کوئی بولتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے، ہم تو بالکل گھومنے میں رکھا ہے. السلام علیکم. یہ اگر سفر انہوں نے وضاحت نہیں کی ہے کہ یہ مسلسل سفر کرتے ہیں ڈیوٹی کے وجہ سے یا کبھی کبھار کرتے ہیں تو ان کا روزہ کیسا رہے؟ یہ جہاں رہتے ہیں اگر وہاں سے ڈیوٹی پر جا رہے ہیں اور روزانہ ڈیوٹی پر جانا ہے ان کو کے اوپر تو ان کو روزہ رکھنا ہے جی. اور اگر کبھی کبھی سفر پر جانا ہے، پس روزانہ کو ڈیوٹی پر جانا ہے لیکن گھر سے جہاں جانا ہے ان کا آنا جانا ملا کے 44 کلومیٹر سے کم ہے تو روزہ رکھنا ہے جی. اور اگر ایسی جگہ جانا ہے جہاں 44 کلومیٹر سے زیادہ ہے اور مہینے میں 15 دن 16 دن یا 12 دن جانا ہے اور ہر مہینے جانا ہے تب بھی ان کو روزہ رکھنا پڑے گا. لیکن اگر ان کو 44 کلومیٹر سے آنا جانا زیادہ ہے لیکن مہینے میں 2-3 دن جانا 4-5 دن آنا ہے تو اس صورت میں ان کو روزہ نہیں رکھنا ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی اور مولانا صاحب، ایک سوال ہے کہ نماز ختم ہو جانے کے بعد تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پڑھتے وقت وضو ٹوٹ جائے تو کیا وضو کرنا ہوگا؟ جواب عنایت فرمائے. شکریہ. خدا حافظ. سلام ختم کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے بعد میں اگر وضو باقی نہیں رہے تو کیا تسبیح ہم پڑھ سکتے ہیں؟ تسبیح پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ وضو کر کے پڑھیں تاکہ آپ کو تسبیح کا ثواب زیادہ ملے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم جاوید صاحب اور مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم سبھی اماموں سے محبت تو رکھتے ہیں، سبھی اماموں سے ہم 100% محبت رکھتے ہیں برابر، پر اگر کسی ایک امام سے ہم بہت زیادہ محبت رکھیں تو کیا صحیح ہے یا پھر نہیں؟ یعنی ایک طرح سے اگر ہم سبھی امام سے 100% محبت رکھتے ہیں تو کیا ہم جو ایک امام جس سے ہم بہت زیادہ رکھتے ہیں محبت، یعنی 110 یا پھر 120% زیادہ محبت رکھتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ میں اس میں اور ذرا ایڈیشن کر دوں کہ صرف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا یا پہلے امام سے لے کے آخری امام تک محبت کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے، ہمیں تمام اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنا چاہیے اور ان کے دشمنوں سے نفرت بھی کرنا چاہیے. بے شک یہ دونوں چیزیں، یعنی اہل بیت کے تمام افراد سے پوری محبت کرنا چاہیے اور ان کے دشمنوں سے پوری طرح سے نفرت کرنا چاہیے. بے شک یہ دونوں لازم اور ضروری ہے. اب رہ گیا کوئی آدمی کسی سے زیادہ مانوس ہوتا ہے، کسی سے کم مانوس ہوتا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو کسی ایک امام سے زیادہ مانوس ہے اور ان سے توسل زیادہ کرتے ہیں. کہ انسیت اور قربت ایک الگ مسئلہ ہے اور محبت اور ولایت اور الگ مسئلہ ہے. ہمیں ہر ایک سے محبت کرنا، ہر ایک کی ولایت کو قبول کرنا ہے. البتہ کوئی آدمی کسی سے زیادہ مانوس، کسی سے کم مانوس ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. جی السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب، میں محمد جری سے بول رہا ہوں. جی جاوید بھائی، میں ایک سوال ہے، اگر اس کی وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. جو سوال یہ ہے جاوید بھائی کہ جو انشاءاللہ امام زمانہ کا ظہور ہوگا، الہی آمین بہت جلد ہو، سب کی دعا یہی ہے. تو اس میں یہ میں نے حدیثوں میں سنا تھا کہ رمضان کا مہینہ ہوگا جس میں ردائے الہی آئے گی اور حضرت جبرائیل سور پھونکیں گے کہ اے لوگوں، تمہارے وقت کے امام کا ظہور ہو گیا ہے. تو یہ بتائیے کہ وہ تاریخ جو ہوگی وہ شب قدر میں سے ہوگی جو میں نے سنا ہے. اگر اس کی آپ وضاحت کر سکیں تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. حضرت کے ظہور کی تاریخ کیا رمضان میں زیادہ روایتیں یا عاشور کے دن کی ہے؟ دیکھیے، ظہور کو تو کہا گیا ہے کہ تم ہر صبح شام ظہور کا انتظار کرو. جی. امکانات ظہور روز جمعہ ہے. جی.
शब क़द्र में है और रोज़े आशूर है जी। लेकिन किसी एक वक्त को मुअय्यन करने की तकज़ीब की गई है कि वो लोग जो वक्त मुअय्यन करते हैं, कज़बल वक़ातून, वो लोग जो वक्त मुअय्यन करते हैं वो झूठे हैं जी। तो हम इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदा उनके ज़ुहूर को नज़दीक तर फरमाए, हम उनके ज़ुहूर के लिए कोई तारीख़, कोई महीना, कोई वक्त मुअय्यन नहीं कर सकते। अलबत्ता इम्कानात हैं, जैसे रोज़ जुमा के इम्कानात होना अलग मसला है और उसी दिन ज़ुहूर का मुअय्यन होना अलग मसला है। तो शब क़द्र भी हो सकते हैं, रोज़े आशूर भी हो सकता है, जुम्मा भी हो सकता है, किसी को मुक़द्दर और मुअय्यन नहीं किया जा सकता और लिहाजा इसकी कोई नहीं है कि मुक़द्दर किया जाए, मुअय्यन नहीं किया जा सकता, किसी वक्त भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल देखते हैं किसका है। अस्सलाम वालेकुम हजरत, मेरा सवाल है कि मैं 30 साल का हो चुका हूँ और मैं अपनी क़ज़ा नमाज को पूरा करना चाहता हूँ, पर मैं कैसे करूँ? मुझे ये याद नहीं है कि मैंने कब से नमाज पढ़ना स्टार्ट किया था और ये भी नहीं है कि मैं कभी भी नमाज भी नहीं पढ़ा। मैं बीच बीच में नमाज पढ़ता गया हूँ और कुछ नमाज़ें छोड़ता गया हूँ, तो मैं इन नमाज़ों को कैसे पूरा करूँ? ये तयन किस तरह करेंगे, क़ज़ा नमाज कितनी हुई है? इसका मतलब है कि आप इतनी नमाज़ें पढ़ें, आपको यकीन हो जाए कि आपकी क़ज़ा नमाज़ें अदा हो गई। उसका आसान तरीन तरीक़ा ये है कि आप रोज़ाना अपनी रोज़ाना की नमाज के साथ साथ एक क़ज़ा नमाज भी पढ़ना शुरू कर दें। सुबह के साथ एक दिन क़ज़ा, असर के साथ दूसरी क़ज़ा, मगरिब के साथ तीसरी क़ज़ा, तो इस तरह से आपके बोझ भी नहीं पड़ेगा और 2-4 साल में आपकी जितनी सारी नमाजें अदा हैं वो अदा भी हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। 2 साल में जितनी अगर आपने 30 साल के तो 15 साल जितनी पढ़ी है आपने उसको अदा हो जाएगी। नाज़रीन किराम, इसी के साथ जा रहे हैं बहुत ही मुख्तसर से ब्रेक पे, लेकिन आप कहीं नहीं जाइए, अभी हाजिर होते हैं।